بارے میں نہیں پتا کہ انہوں نے چیف منسٹر صاحب کتنے پیسوں کا دعویٰ کر رہے ہیں. اب اگر وہ کل کو کہیں کہ جی میں نے تو دعویٰ ہی نہیں کیا تو پھر آپ ان سے کیا سوال پوچھیں گے. چلے میرے ساتھ آپ کا اختلاف ہے, لیکن اگر آپ اسد کیسر صاحب پہ, شاہرام صاحب پہ, اگر آپ تیمور جگڑا پہ, آپ جنید اکبر پہ, شکیل خان پہ, کامران بنگش پہ, اور یہ اسپیکر صاحب جو ہیں بابر سواتی صاحب, ان کے بارے میں بھی ایسی چیزیں آتی ہیں تو اچھی بات نہیں ہے. عمران خان صاحب کی رہائی پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے, اور باقی جو آپس کے اختلافات ہیں وہ آپس میں بھی بیٹھ کے ہو سکتے ہیں. تحریک انصاف میں اختلافات میں شدت آ گئی. پی ٹی آئی رہنما عاطف خان بھی بول پڑے. وزیر اعلیٰ کا میرے ساتھ اختلاف ہے تو ٹھیک ہے, اسد کیسر, شکیل خان سمیت سینئر رہنماؤں کے خلاف باتیں نہیں ہونی چاہیے. وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کے پارٹی فنڈز کے دعوے کا نہیں بتا. لیڈرشپ نے کہا ہے کہ اندر کے معاملات سامنے نہ لائیں. عاطف خان کی پی ٹی آئی میں فارورڈ بلاک بننے کی تردید. تحریک انصاف میں کوئی فارورڈ گروپ بننے نہیں جا رہا. پارٹی میں اختلاف ہوتا ہے لیکن بانی کی رہائی میں کوئی سمجھوتا نہیں کرتے. پی ٹی آئی رہنما عاطف خان کی میڈیا سے گفتگو. پی ٹی آئی صدر خیبر پختونخوا جنید اکبر کا بھی علی امین گنڈاپور سے اختلافات کا اعتراف. میرا اور وزیر اعلیٰ کا اختلاف تھا, بانی پی ٹی آئی نے کال دی تو اکٹھے ہو گئے. علی امین گنڈاپور کو ہٹانے کی کوئی بات نہیں ہوئی. جنید اکبر کا آئندہ ہفتے خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں احتجاج کا اعلان. میرے اور سیم صاحب کی بھی اختلاف تھا, لیکن جب خان صاحب نے حکم دیا تو سیم صاحب کی قیادت میں جو ہے ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم سیم صاحب کی قیادت میں نہیں جائیں گے. تو ہم اس ٹائم بھی گئے تھے. اگلے ہفتے جو ہے سارے کی پی کے مختلف ڈسٹرکوں میں جو ہے ہمارا احتجاج ہوگا. کوئی بات نہیں ہے وزیر اعلیٰ صاحب کی ہٹانے کی, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور ہٹانا اگر خان نے ہٹانا تھا تو وہ 1 منٹ میں ہٹا سکتا تھا. اسد کیسر صاحب سازشی آدمی نہیں ہے. جب بیرسٹر گور صاحب کو لے جا کے میں نے کہا کہ جی بیرسٹر گور صاحب نے آپ کا یہ پیغام دیا ہے, تو خان صاحب نے پھر کہا کہ ہاں یہ فیصلہ کیا ہے میں نے. شاید وہ ذرا کی کرپشن کی شکایات ملی ہیں خان کو, اور علی امین خان کو یہ ڈیوٹی دی ہے کہ بھئی یہ گورنمنٹ کی پرفارمنس آپ سے مانگتا ہوں, تو لہٰذا اگر کسی پہ شکایت ہیں تو ان کو فارغ کریں. اگر گنڈاپور صاحب کارروائی کرے تو آدھی پی ٹی آئی کی سابقہ کیبنٹ حوالات تو اور جیلوں میں ہو. میرے خیال میں 3-4 لوگوں کے حوالے سے شنید ہے کہ وہ شاید سیک ہو جائیں اور نئے وزراء لیا جائیں. پی ٹی آئی خیبر پختونخوا میں تقسیم پہلے سے موجود تھی. ہو سکتا ہے کہ خیبر پختونخوا کے 3 سے 4 وزیر برطرف ہو جائیں. پی ٹی آئی میں لڑائی کے ذمہ دار وہ ہیں جو لوگوں کو نکلوا رہے ہیں. پی ٹی آئی میں کچھ نہیں ہو رہا, بس سازشیں ہو رہی ہیں. ابھی بہت سی سازشیں پائپ لائن میں ہیں. علی امین گنڈاپور کارروائی کریں تو پی ٹی آئی کی آدھی سابقہ کابینہ جیلوں میں آئے. بانی پی ٹی آئی کی رہائی کی باتیں صرف پریس کانفرنس کی حد تک ہیں. بلی کے گلے میں تحریک کی گھنٹی کون باندھے گا؟ علی امین گنڈاپور کو ابھی تک بانی پی ٹی آئی نے بچایا ہوا ہے. شیر افضل مروت کی پروگرام ٹونائٹ ود سمر عباس میں گفتگو. مشکلات کے باوجود عوامی ریلیف کو اولین ترجیح دی. یہ مشن جاری رکھیں گے. پاکستان کی ترقی کا سفر جاری رہے گا. وزیر اعظم سے امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کے ٹیلی فونک رابطہ. بجلی کی قیمتوں میں کمی پر شکریہ ادا کیا. وزیر اعظم کا خیر مقدم. دونوں رہنماؤں کا نہتے فلسطینیوں پر اسرائیلی ظلم و ستم پر عالمی قوتوں کی خاموشی پر تشویش کا اظہار. وزیر اعظم کا فلسطینیوں کی ہر فورم پر حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ. وزیر اعظم کے بجلی کی قیمتوں میں کمی کے اعلان کا خیر مقدم کرتے ہیں. ابھی عوام کو مزید ریلیف دینے کی بڑی گنجائش موجود ہے. مزید آئی پی پی سے بات چیت کر کے معاہدوں پر نظر ثانی کی جائے. حافظ نعیم الرحمان کا ٹویٹ. صدر مسمع نواز شریف کی بجلی کی قیمتوں میں کمی پر عوام کو مبارکباد. بجلی کی قیمتوں میں حالیہ کمی سے مہنگائی مزید کم ہوگی. ملکی معیشت میں بہتری سے عام آدمی کی زندگی بہتر ہو رہی ہے. حکومت غریبوں اور مڈل کلاس کی زندگی میں آسانی لانے کے لیے کوشاں ہے. حکومت کی مسلسل کوششوں سے مہنگائی کا خاتمہ ممکن ہوگا. نواز شریف کی احسن اقبال کو پارٹی کے صوبائی سطح پر اجلاس بلا کر حکومتی اقدامات کی تحسین کرنے کی ہدایت. We will have a saving of close to $1 trillion in terms of our debt servicing cost. We have to change fundamentally the DNA of the economy. We cannot protect our industries or without sunset clauses which are not competitive. کسی ایک سیکٹر نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا ہے. یہ اگر ایکسپورٹ لیڈ اور پروڈکٹیو لیڈ گروتھ کرنی ہے تو ہر ایک نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے.
मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम के मुस्बत असरात नजर आना शुरू हो गए हैं। मुईशत दुरुस्त समत में गामजन है। मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हो रहा है। तरसीलात को 36 अरब डॉलर तक लेकर जाएंगे। महंगाई 6 दहाइयों की कम तरीन सतह 0.7% पर है। अशिया ज़रूरिया की कीमतों पर हुकूमत की गहरी नज़र है। मुल्क में सरमायाकारी का फ़रोग ज़रूरी है। IMF प्रोग्राम पाकिस्तान की ज़रूरत है। पॉलिसी रेट में कमी से मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब हुए। ज़रूरी अशिया की कीमतों में निगरानी के लिए इदारा जाती निज़ाम बना रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी है महंगाई में कमी के समरात अवाम तक पहुँचें। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट की तैयारी। IMF माहिरीन के वक्त का दौरा पाकिस्तान। IMF ने 2 माह में पाकिस्तान में गवर्नेंस में बेहतरी और करप्शन के खात्मे के लिए दूसरा मिशन भेजा। वक्त गवर्नेंस बदعنوانی की तशख़ीसी जायजे की तैयारी के लिए इब्तदाई काम मुकम्मल करेगा। IMF मिशन 30 महकमों के साथ कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए मुज़ाकरात करेगा। वज़ारत ख़जाना, स्टेट बैंक, FBR, मनसूबाबंदी कमीशन और निजकारी कमीशन से मुज़ाकरात होंगे। ऑडिटर जनरल, नैब, FIA, ओगरा, नेपरा और PTA हुकाम से मुज़ाकरात किए जाएंगे। IMF मिशन बैंकिंग, कंस्ट्रक्शन और चीनी के शोबे में मुसाबकत का जायजा लेगा। ग्रेजुअली उनके मार्कर्स, हालात, फिज़िकल हालात सब बेहतर होते चले गए हैं और अब वो बहुत बेहतर है और मेरा ख्याल है कल नहीं तो परसों वो डेफिनेटली यहाँ से डिस्चार्ज हो जाएंगे। मुझे अफसोस है कि सोशल मीडिया और ख़ास तौर से भारतीय चैनल जो हैं वो बेबुनियाद मन धड़क खबरें चला रहे हैं जिनका कि हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। परेशानी की कोई बात नहीं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी बिल्कुल फिट है। सदर पाकिस्तान की तबीयत अब काफ़ी बेहतर है। उम्मीद है आसिफ अली जरदारी 1-2 रोज़ में अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाएं। अफसोस सोशल मीडिया और भारतीय चैनल में मन घड़त खबरें चला रहे हैं। सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरों पर कोई सच्चाई नहीं। सियासी मुखालफिन हर बात को ट्विस्ट देते हैं। पाकिस्तान में कोरोना अभी मौजूद है, मुकम्मल ख़त्म नहीं हुआ। कोरोना की शिद्दत पहले जैसी नहीं रही। सदर मुमलिकत से मुलाकात की इजाज़त अभी किसी को नहीं। सदर मुमलिकत के ज़ाती मुआलिज डॉक्टर आसिम हुसैन की मीडिया से गुफ्तगू। और शाहीनों की शिकस्तों का सिलसिला तवील हो गया। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को वनडे सीरीज में वाइट वॉश कर दिया। कीवीज ने कौमी टीम के तीसरे वनडे में 43 रन से शिकस्त दी। 265 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तानी टीम 222 रन बना सकी। न्यूजीलैंड ने वनडे सीरीज में 3-0 से अपने नाम कर ली। बाबर आजम 50, मोहम्मद रिजवान 37 रन बनाकर आउट हुए। न्यूजीलैंड की जानिब से बेन सैयर्स ने 5 विकेटें हासिल की। पंजाब में नए कार वाश स्टेशन बनाने पर पाबंदी आयद महकमा माहौलियात ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब भर में नए कार सर्विस स्टेशन बनाने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। खिलाफवर्जी पर पाकिस्तान पैनल कोड के तहत कार्रवाई की जाएगी। फैसला पंजाब में पानी की किल्लत, मुमकिन खुश्क साली के पेश नज़र किया गया। एक गाड़ी धोने पर 400 लीटर पानी ज़ाया हो जाता है। महकमा माहौलियात का नोटिफिकेशन। अमेरिकी सदर ट्रंप और एलॉन मस्क के खिलाफ हैंड्स ऑफ एहतजाजी तहरीक का आगाज। अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी, पुर्तगाल में मुजाहरे, शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। ट्रंप टैरिफ की मजम्मत, वापस लेने का मुतालबा। वाशिंगटन समेत अमेरिका भर में एहतजाज का सिलसिला शुरू। शहरी हकूकी तंजीमों, मजदूर यूनियंस और दीगर इदारों की शिरकत। ट्रंप जिन पॉलिसियों पर चल रहे हैं वो दुनिया के लिए खतरा है। अमेरिका में कोई बादशाह नहीं। एलॉन मस्क को मुल्क बदर किया जाए, मुजाहिरीन का मुतालबा। अमेरिका का गैर संजीदा रवैया मुज़ाकरात की दरख्वास्त से मुतसादम है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का ट्रंप की मुज़ाकरात की पेशकश पर रद्दअमल। ईरान अमेरिका से बराबरी की सतह पर मुज़ाकरात के लिए तैयार है। ऐसा नहीं हो सकता अमेरिका एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी तरफ धमकियाँ दे। अमेरिका मुज़ाकरात करना चाहता है तो धमकियों से गुरेज करे, ईरानी सदर का मशवरा।
چین نے جلد بازی اور گھبراہٹ میں بڑی غلطی کر دی۔ یہ وہ غلطی ہے جس کے نتائج چین برداشت نہیں کر سکے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا چین کی جانب سے امریکہ پر لگائے گئے جوابی ٹیرف پر رد عمل۔ چین اور دیگر ملکوں نے ہمارے ساتھ غیر مستحکم طور پر برا سلوک کیا۔ ہم گونگے اور بے بس ہو چکے ہیں، لیکن اب وہ نہیں، مضبوطی سے کھڑے رہے۔ یہ آسان نہیں ہوگا۔ یہ ایک اقتصادی انقلاب ہے، ہم جیتیں گے، حتمی نتیجہ تاریخی ہوگا، ہم امریکہ کو پھر سے عظیم بنائیں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا بیان۔ امریکہ اور یورپ کے درمیان آزاد تجارتی زون کا قیام چاہتے ہیں۔ امریکہ اور یورپ کے درمیان مضبوط شراکت داری قائم ہو سکتی ہے۔ امید ہے مستقبل میں امریکہ اور یورپ کے درمیان زیرو ٹیرف ہوگا۔ امریکہ اور یورپ پہلے بھی مضبوط اتحادی رہے ہیں، ایلون مسک۔ اسرائیلی فورسز کی غزہ میں وحشیانہ بربریت نہ تھمی۔ قابض فوج کی بیگر فلسطینیوں کے اسکولوں اور خیموں پر بمباری، خواتین و بچوں سمیت 120 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی۔ جنگ میں شہداء کی مجموعی تعداد 50,669 ہو گئی۔ 1,15,225 فلسطینی زخمی ہو چکے ہیں۔ ادھر اسرائیل میں وزیر اعظم نیتن یاہو کے خلاف احتجاج۔ نیتن یاہو ہماری جان چھوڑ دو، ہمارے عزیز و اقارب اسرائیلی وزیر اعظم کی سیاست کی بھینٹ چڑھ گئے۔ نیتن یاہو قیدیوں کی رہائی کے لیے حماس سے معاہدہ کرو یا دفتر چھوڑ دو، مظاہرین کی دہائی۔ عالمی سطح پر خاموشی نے اسرائیل کو دلیر بنا دیا۔ اسرائیل کسی صورت فلسطین، لبنان، شام میں امن نہیں چاہتا۔ اسرائیل کے فلسطین، لبنان، شام میں اشتعال انگیز جنگی حربوں نے انسانیت کو تباہ کر دیا۔ مشرق وسطیٰ میں شہری اسرائیل کے جھوٹے ایجنڈے کے بہت بڑی قیمت ادا کر رہے ہیں۔ اسرائیل انسانیت کا قتل عام اور امن معاہدوں کی خلاف ورزیوں کو جاری رکھے ہوئے ہے۔ سیکرٹری جنرل عرب لیگ احمد ابو الغیت۔ فرانس کا مصر اور اردن کے ساتھ غزہ کی صورتحال پر کانفرنس کا اعلان۔ فرانسیسی صدر میکرون کہتے ہیں کہ مصری صدر اور اردن کے شاہ عبداللہ سے غزہ کی صورتحال پر بات کروں گا۔ غزہ پر سہ فریقی اجلاس جلد قاہرہ میں ہوگا۔ مصری صدر کی دعوت پر قاہرہ جا رہا ہوں۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر اور فرانسیسی صدر میکرون کے ٹیلی فونک رابطہ۔ امریکی ٹیرف میں اضافے پر تفصیلی گفتگو۔ تجارتی جنگ کسی کے مفاد میں نہیں، دونوں رہنماؤں میں اتفاق۔ پاکستان کرکٹ ٹیم انتظامیہ کی شائقین کی جانب سے قومی پلیئر سے بدزبانی کی مذمت۔ غیر ملکی شائقین نے گراؤنڈ میں موجود کرکٹرز بارے نازیبا الفاظ کہے۔ شائقین نے خصوصی اجساد سے ہاتھا پائی کی کوشش بھی کی۔